وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مستحق خاندانوں کو غربت کی سطح سے نکالنے کے لیے تمام حکومتی وسائل استعمال کیے جائیں گے۔ وزیراعظم عمران خان سے خزانہ شوکت ترین اور معاون خصوصی عثمان ڈار نے ملاقات کی، جس میں رواں ماہ کامیاب پاکستان پروگرام کے آغاز سے متعلق مشاورت کی گئی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے وزیراعظم کو بتایا کہ منصوبے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، جلد ملک بھر میں لانچ ہوگا، لاکھوں خاندانوں کا ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے، بڑے پیمانے پر ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ مالی وسائل کے ساتھ ساتھ تکنیکی معاونت کی فراہمی کا طریقہ کار بھی طے کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت ریلیف کا دائرہ کار وسیع کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ فلیگ شپ فلائی پروگرام کے ذریعے کم آمدنی والے خاندانوں کو سہولت دی جائے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی آزادانہ نقل و حرکت کیس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو آئندہ سماعت پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اہل خانہ سے ملاقاتوں کی اجازت سے متعلق رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ درخواست گزار پر حکومت کی جانب سے پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ بتایا جائے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو قانونی طور پر کس کیس سے ملنے کی اجازت ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے وکیل توفیق آصف نے بتایا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان دارالعلم میں اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں، انہیں گھر میں حراست میں رکھا ہوا ہے۔ ملک میں کورونا کے وار جاری، مزید 4040 افراد کورونا وائرس کا شکار ہو گئے، جس کے بعد اب اس وبا سے متاثر مصدقہ مریضوں کی تعداد 10,71,000 سے تجاوز کر گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ روز ملک بھر میں 53,528 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 4,040 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح ملک میں کورونا کے مجموعی مثبت کیسز کی شرح 7.54% رہی۔ کورونا کے مجموعی مصدقہ کیسز کی تعداد 10,71,620 ہو گئی ہے، جس میں 9,64,404 افراد اس وبا سے چھٹکارا پا کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ طالبان سے جھڑپوں اور امریکی فضائی حملے کے نتیجے میں 20 عام شہری ہلاک، جبکہ اسکول اور کلینک تباہ۔ افغان میڈیا کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں میں صوبہ ہلمند میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ امریکی فضائی حملے اور طالبان سے جھڑپوں کے نتیجے میں 20 عام شہری ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ علاقے میں ایک اسکول اور کلینک تباہ ہو گیا۔ افغان سیکورٹی فورسز کے مطابق لشکرگاہ کے ضلع 1 اور 2 کو طالبان سے خالی کرا لیا گیا ہے، جبکہ ضلع نمبر 2 اور 7 میں طالبان نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے، جہاں امریکی B-52 طیاروں نے فضائی حملہ کیا۔ واشنگٹن امریکی نشریاتی ادارے CNN نے گزشتہ روز اپنی خصوصی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی جاسوس نے چینی شہر ووہان کی تجربہ گاہ سے ناول کورونا وائرس کے بارے میں خفیہ معلومات چوری کر لی ہیں۔ یہ معلومات خاص نوعیت کی ہیں جنہیں ترتیب دینے اور سمجھنے کے بعد ناول کورونا وائرس کی اصلیت کا پتہ لگانے میں امریکی ماہرین کو خاصا وقت لگ سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 26 مئی کے روز اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ 90 دن میں ناول کورونا وائرس کی ابتدا سے متعلق معلومات حاصل کریں اور پتہ چلائیں کہ ووہان لیب میں اس وائرس کی تیاری کا مفروضہ درست ہے یا غلط۔ CNN کے مطابق امریکی ایجنٹوں نے سخت حفاظتی انتظامات کے تحت خفیہ طور پر ایسے ماہرین کی بھرتی بھی شروع کر دی ہے جو چینی زبان بولتے ہوں۔ سعودی حکومت نے کورونا پابندیوں کے باعث تقریباً 18 ماہ سے بندش کا شکار عمرہ سیزن کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد عمرہ کی خواہش رکھنے والے تمام غیر ملکی 9 اگست سے عمرہ کی درخواستیں جمع کرا سکیں گے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق ابتدائی طور پر 60,000 غیر ملکیوں کو عمرہ کی اجازت دی جائے گی، تاہم ہر ماہ میں اس میں اضافہ کیا جائے گا اور یہ تعداد 20 لاکھ تک بڑھائی جائے گی۔ اس کے علاوہ درخواست گزار کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بھی جمع کرانے کے پابند ہوں گے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس تمام درخواست گزار جن کا تعلق سفری پابندیوں میں شامل ممالک سے ہے، سعودی عرب میں داخلہ نہیں کر سکیں گے۔ اولمپکس میں پاکستان کی ناکامیوں کا سلسلہ جاری، دوسری جانب پاکستان کا ایک دستہ رسمی کارروائی پوری کرنے کے لیے ٹوکیو اولمپکس میں شریک اور کھلاڑیوں کی ناقص کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس صورتحال پر شائقین سخت مایوسی کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ خدشات کے عین مطابق 10 رکنی قومی دستہ میں شامل 6 کھلاڑیوں کا سفر ناکامیوں کے ساتھ تمام ہوا۔ شوٹر گلفام جوزف 10 میٹر ایئر پسٹل ایونٹ میں میڈل جتنا تو درکنار، مقابلے میں 9ویں پوزیشن پر رہے۔ گیانا ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے پاکستانی ٹیم جمیکا پہنچ گئی۔ قومی کرکٹ ٹیم اور کوچنگ سٹاف ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پہلے میچ کے لیے جمیکا پہنچ گئی ہے۔ قومی اسکواڈ گیانا سے برستہ باربیڈوس جمیکا پہنچا۔ اسکواڈ میں شامل تمام ارکان کے جمیکا پہنچنے پر کووڈ-19 ٹیسٹ بھی مکمل ہو گئے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ منگل کو سامنے آئیں گی۔ ٹیسٹ کے نتائج منفی آنے پر قومی ٹیسٹ اسکواڈ کو ٹریننگ کی اجازت ہوگی۔ واضح رہے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان یہ سیریز 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل ہے۔ دونوں ملک کے درمیان پہلا ٹیسٹ 12 اگست سے شروع ہوگا۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈومیسٹک سیزن 2021-22 کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ پی سی بی کی جانب سے جاری کردہ شیڈول کے مطابق سیزن 10 ٹورنامنٹس پر مشتمل ہوگا، جس میں 266 میچز کھیلے جائیں گے۔ آئندہ سیزن میں 5 ٹیسٹ کرکٹ کے لیے اضافی میچز بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے لیے پی سی بی نے 6 کرکٹ ایسوسی ایشنز کو اجازت دی ہے کہ وہ انڈر 16 اور انڈر 19 کے لیے 2 ٹیمیں شامل کر سکتی ہیں۔ نیشنل انڈر 19 3 روزہ چیمپئن شپ میں 12 ٹیمیں میچز میں حصہ لیں گی اور ایک روزہ کپ 3 اکتوبر سے 12 نومبر تک گجرانوالہ، اسلام آباد، مرید کے راولپنڈی اور سیالکوٹ میں کھیلا جائے گا۔